ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو میری اپنی پرسنل فیورٹ بھی ہے. کوپے مائی میں بڑا نام ہے کیونکہ کوپے ماؤں میں بہت سے افراد کوپے مائی کے لیے جاتے ہیں آکسیجن لے کر, لیکن یہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں جو آکسیجن کے بغیر ہی کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور تاریخ رقم کی ہے انہوں نے اس بار بھی. وہ ہیرو ہیں سرباز خان, جنہوں نے 8027 میٹر بلند شیشہ پنگما چوٹی کو سر کر کے 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. اور اس چوٹی کو سر کرنے کے بعد وہ دنیا کے ان چند کوپے ماؤں میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے. یہ 60 کوپے ماہ ہیں جن میں سے ایک نام سرباز خان کا بھی ہے. یہ سفر 2017 میں ان کا شروع ہوا, ناگا پربت کی چوٹی سر کرنے سے شروع ہوا اور اس کے بعد سرباز خان نے ان چوٹیوں میں سے 12 کو بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کر چکے ہیں, جو ایک انتہائی مشکل اور خطرناک کارنامہ سمجھا جاتا ہے. گزشتہ روز سرباز کا جو پہنچنے پر تاریخی استقبال کیا گیا ہے ہنزا میں, اور وہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر کس طرح کا شاندار استقبال کیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ضروری نہیں حکومتی پروٹوکول ہو اور تحفے تحائف کی بوچھار کی جائے آپ پر, اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد کو اچیو کر کے واپس اپنے گھر کو لوٹے ہیں اور گھر والوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا ہے کہ جو آپ کے دل کو ساری عمر گرمائے رکھے گا. اور ہنزا نے جو استقبال کیا ہے ثابت کیا کہ جو بھی ہمارا نیشنل ہیرو ہو اس کو اسی طریقے سے ویلکم کیا جانا چاہیے. جناب ہمارے ہیرو, ہمارا فخر سرباز خان ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود ہیں. السلام علیکم سرباز, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سب سے پہلے ہمیں وقت دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈھیروں مبارکباد. مطلب پہلے پاکستانی آپ بن گئے ہیں جنہوں نے بغیر آکسیجن کے جو ہے دنیا کے 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں جو ہیں سر کی ہیں. 7 سال کا آپ کا یہ سفر تھا, کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کا مجھے انوائٹ کرنے کا, یہاں پہ مجھے اپنا ایکسپیرینس یا شیئر کرنے کا. جی, یہ میرا ایک ڈریم تھا, ایک خواب تھا جو کہ 21 سال سے, جو کہ 2003 میں پہلی دفعہ K2 پہ ایز اے پورٹر اور ایز اے کچن سٹاف میں کام کرتا رہا. اس میرا سفر سے پہلے جو کلائمبنگ کا سفر ہے یا الپائنزم کا سفر ہے, تو کل جو میرا لاسٹ پیک تھا ماؤنٹ شیشہ پنگما جو کہ دنیا کی 14th ہائیسٹ پیک ہے, اس کی کامیابی کے بعد میں پاکستان کا پہلا وہ انسان بنا یا پہلا وہ کلائمبر بنا جو کہ ابھی تک یہ اعزاز کسی کو, بہت ایسے کلائمبر گزرے ہیں جیسا کہ بڑے نام نذیر صابر, مرحوم میرے استاد محمد علی سعد پارہ, اشرف امان, لیکن ان کو موقع اتنے ہی ملے جتنا ان کے اس میں تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی کلائمبنگ کمیونٹی ایک سٹیپ آگے اور دنیا کے ایسے جو ممالک ہے لائک اٹلی ہے, نیپال ہے, ان کے جو کلائمبر اس میں میرا اپنے اور سپورٹ کی وجہ سے, تو جو کل کا جو استقبال تھا وہ میرے زندگی کا سب سے انمول دن تھا. اور الحمدللہ ان کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے جس طرح سے میرا استقبال کیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. بالکل سرباز, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں مناظر سے ہمارا دل بھی بہت خوش ہو رہا ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس لے کر واپس گھر کو لوٹیں. یہ بتائیے گا کہ اکتوبر سے کیا رومانس ہے آپ کا, کیونکہ آپ نے شروع بھی اکتوبر سے کیا تھا اور اس بار بھی جو آپ نے چوٹی سر کی ہے وہ بھی اکتوبر میں ہی ہے. اکتوبر سے کوئی خاص رومانس ہے آپ کا؟ اکتوبر جو کہ ننگا پربت دنیا کی پہلی آٹم اسینٹ تھی, وہ اس سے پہلے کسی نے آٹم میں, ونٹرز میں علی بھائی مرحوم جو کہ میرے استاد بھی رہے ہیں, ونٹرز میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ K2 پہ وہ گم ہو گئے اور وہاں پہ اس کی موت ہو گئی. تو ہم دونوں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو 2 اکتوبر 2017 کو ہم نے ننگا پربت کیا تھا ایک انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ, جو کہ دنیا کی پہلی آٹم اسینٹ تھی وہ 2 اکتوبر. تو اس کے بعد پھر میرے جو یہ لاسٹ پیک ہوئی ہے, پہلی پیک جو مشن سمٹ 14 کی وہ 2 اکتوبر کو ہوئی, اور جو میری لاسٹ پیک جو ہوئی ہے وہ 4 اکتوبر کو ہوئی, اور بیچ کا جو 3 اکتوبر ہے وہ میرا شادی کا دن ہے. 3 اکتوبر تو یہ کنیکشن ہے. آپ کے لیے بہت لکی ہے سرباز, اکتوبر آپ کے لیے بڑا لکی ہے بھائی. اچھا سرباز, یہ جو آپ نے شیشہ پنگما سر کیا ہے
گزشتہ سال آپ نے یہ کرنی تھی لیکن وہ جو ایک حادثہ ہوا تھا اس وجہ سے پھر آپ نہیں کر سکے تھے, تو اس بار اس مقام پر جا کر کچھ ذہن میں خیال آیا اور کچھ جو گزشتہ سال کے مناظر تھے دوبارہ نظروں کے سامنے آئے؟ جی بالکل, کیونکہ لاسٹ ایئر کا جو ہمارا مشن تھا, میرا لاسٹ پیک تھی, شیروز کی بھی لاسٹ پیک تھی, اور کافی لوگ تھے, ایسے 8-10 لوگ تھے دنیا کے الپائنسٹ جن کے لاسٹ پیک تھی وہ 14. تو وہاں پہ ہمارے ٹیم کے 4 تقریباً جو کلائمبرز ان کی ڈیتھ ہوئی, جس میں سے 2 خواتین یو ایس کی تھی. تو لازمی بات ہے وہاں پہ جس جگہ سے ہم واپس ہوئے تھے وہاں پہ زیادہ ایولانچ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, سیراب گرنے کا, برف کے تودے گرنے کا. جہاں پہ وہ ایولانچ آیا تھا وہ میں وہاں پہ جو کراس کرتا ہوں میں اکیلا تھا, کیونکہ میرے جو فکسنگ ٹیم تھی 2 ممبر جو 2 شرپا تھے وہ آگے تھے اور پوری جو کلائنٹ تھے وہ پیچھے تھے. تو میں اپنے جو فکسنگ ٹیم کو وہ روپ تھوڑا لے کے میں ان کا ہیلپ کے لیے جا رہا تھا, تو اچانک مجھے یاد آیا کہ لاسٹ ایئر ہمارے یہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. کیونکہ جب آپ بغیر آکسیجن کے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو بالکل یاد نہیں رہتی ہے, لیکن وہاں اس پوائنٹ پہ جا کے مجھے وہ چیز یاد آئی, لیکن ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا. اور پر الحمدللہ کیونکہ کلائمبنگ میں یا بڑے پیکس پہ آپ جب کلائم کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ہے یا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پہ یوٹیلائز ہوتا لاسٹ پیک پہ. تو الحمدللہ میں پھر بالکل الحمدللہ. اچھا سرباز, یہ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, پہلے تو شناسا ہی نہیں تھے جب تک علی صدپارہ صاحب, جب تک آپ جیسے لوگ جو ہیں نمایاں طور پر ابھر کر سامنے نہیں آئے, نیوز کی زینت نہیں بنے, ہمارے پروگرامز کی زینت نہیں بنے, تب تک لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی تعداد میں لوگ پہلے سے کوپے مائی کا شوق رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ کوئی ایسا مقصد آپ کا آلریڈی ہے یا آپ اپنے ایک شوق سے, لگن سے اپنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, ایون میں خود بھی اس طرف راغب ہو گیا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. میرے خیال میں پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ایڈونچر ٹوریزم کا ہے وہ دنیا کا کسی ملک میں نہیں ہے. وہ کلائمبنگ کا ہو, وہ سنو بورڈنگ کا ہو یا وہ سکی کا ہو, ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیکس ہیں جو انکلائمڈ ہے دنیا میں. اور کراکرم جو رینج ہے یہاں پہ جو 7000 میٹر یا 6000 میٹر سے اوپر کے جتنے پہاڑ ہیں وہ پوری دنیا میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کا زیادہ تر لوگ زیادہ تر ٹوریزم پہ ڈیپینڈڈ ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں ایک گول میں نے سوچا, اور یہ میرا مقصد صرف اور صرف پہاڑ سر کرنا نہیں ہے, بلکہ میرے جو کلائمبنگ کمیونٹی ہے جن کو آپ نے کہا کہ پتہ بھی نہیں ہے, ایسے مجھ سے بھی اچھے کلائمبر, مجھ سے بھی اچھے ٹیکنیکس کے کلائمبرز ہیں, لیکن ان کو تھوڑا پالشنگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو تھوڑا پروموٹ کرے یا ان کو تھوڑا پالشنگ کرے یا ان کی جو سکلز ہیں ان کو بڑھائے. ہمارے پاس سنگل پرسن نہیں ہے انٹرنیشنل سرٹیفائڈ گائیڈ. ہمارے پاس 1 مہینہ 2 مہینے کی سیزن ہے. اگر ہم انٹرنیشنل سرٹیفائڈ گائیڈز ہم یہاں پہ پیدا کرتے ہیں یا ان کو ٹرین کر کے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, تو وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں لائک یو ایس ہو گیا یا ناروے ہو گیا یا نیپال ہو گیا, دوسری جگہوں پہ جا کے اپنا روزگار وہ کر سکتے ہیں. تو میرا مین مقصد یہی ہے ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بناؤں یا کوئی ایسا ٹیم بناؤں کہ ہم لوگوں کو باہر سے سرٹیفائڈ گائیڈز یہاں پہ ٹرین کریں اور اس چیز کو چلائیں. بڑا اچھا, بڑا زبردست سوچتے ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شیشہ پنگما ہے اس کو بھی آپ نے بغیر آکسیجن کے ہی سر کیا, جس طرح سے پچھلی جو چوٹیاں آپ نے بغیر آکسیجن کے سر کی ہے؟ جی یہ میرا لاسٹ پیک شیشہ پنگما بھی میں نے بغیر آکسیجن کے کیا. اور کیا بات ہے, یہ تو کچھ تو ہے شمشال کے لوگوں میں بھائی جو بغیر آکسیجن کے اتنی بلند چوٹیاں سر کر جاتے ہیں. اچھا سرباز مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چوٹی, اب تو آپ نے ساری سر کر لی ہیں, جہاں کا نظارہ آپ بھولنے کو نہیں آتا اور آپ کو آپ وہاں دوبارہ جانے کو دل کرتا ہے, آپ امیجن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار وہاں میں دوبارہ ضرور جاؤں گا, یہ ذرا بتائیے گا. ہر ماؤنٹین کا, ہر پیک کا ایک الگ لک ہے. لائک ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے, تو اس سال میں نے کیا ہے وہ وداؤٹ آکسیجن, کیونکہ 2000 جو کووڈ میں نے ود آکسیجن کیا تھا لاسٹ پوائنٹ پہ, لیکن اس سال میں نے دوبارہ سے اس کو اناؤنس کیا اور میں نے وداؤٹ آکسیجن کی. اور میں ہیئر اسٹیپ کہتے ہیں, اس کے بعد میں اکیلا بندہ تھا اور میں بھول گیا تھا ٹاپ پہ جا کے ایوریسٹ کی ٹاپ پہ کہ میں ٹاپ پہ پہنچا ہوں. ایسے نظارے
کلاؤڈز میرے سامنے سے, میرے فیس کے سامنے سے گزر رہے تھے, کیونکہ 19,000 فیٹ پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کیسے نظارے ہوں گے. تو ہر ایک دل کو چھو لینے والا نظارہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے سبھی نظارے دل چھو لینے والے ہیں. آپ کو روحانی سکون ملتی ہے وہاں پہ, ایسی فیلنگ آ جاتی ہے, آپ میں ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. تو سرباز یہ بتائیں 14 بلند ترین چوٹیاں سر کر لی ہیں, اب آگے کیا گولز ہیں آپ کے, اور آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہی ہے کہ میرے جو 2 پیکس رہتے ہیں اناپورنا اور کنچنجنگا, جو میں نے وتھ آکسیجن کی ہے, کچھ موسمی خرابیوں کی وجہ سے یا زیادہ وہ ہونے کی وجہ سے, باڈی پہ لوڈ آنے کی وجہ سے میں نے آکسیجن یوز کیا ہے. تو انشاءاللہ میں 2025 میں جب میں وہ کمپلیٹ کروں گا تو میں ان دنیا کے ان 20 لوگوں میں آؤں گا, نام شامل ہوگا پاکستان کا, جو کہ الپائنزم میں ان کو یعنی فیفا ورلڈ کپ, جس طرح ورلڈ کپ ہوتی ہے اس طرح کا وہ جو ٹرافی ملتی ہے یعنی سمجھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں وہ 2 پیک کر لوں گا. اس کے بعد میرے چھوٹے پیکس, میرا جو جب میں نے آنکھ کھولی, جب میں سینٹر ہنزا سے تعارف ہے علی آباد سے, تو جب میں راکا پوشی, میرا ڈریم ہے کہ میں آنے والے وقت میں شاید بڑھاپے میں راکا پوشی کا میں پلان بنا. ارے واہ, ہمارے ہیرو, ہمارا فخر. اب تو میں کہوں گی کہ قوم کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ دھڑک رہی ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی کوئی بھی چوٹی سر کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں, دعاؤں کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, اور بالکل بے حد فخر ہم محسوس کرتے ہیں جب آپ جیسے ہیروز اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. خاص طور پر یہ جو آپ بغیر آکسیجن کے سر کرنے والا مارکا آپ کرتے ہیں, نہیں, دس از ویری ڈیفیکلٹ. ایک تو ڈیفیکلٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن ہی نہیں لگتا, سوچا جائے تو ممکن نہیں لگتا, لیکن آپ نے ممکن کر دکھایا. بہت شکریہ سرباز خان, ہمارے ہیرو ہمارے ساتھ موجود تھے, ایکسکلوسیولی ایکسپریسو میں ہم سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو چوٹیاں انہوں نے سر کی ہیں اس وقت ان کے کیا, ان لمحات پہ ان کی کیا فیلنگس